بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور ان کا تقوی۔ حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری صدی ہجری کے مشہور تابعی، محدث اور فقیہ تھے۔ آپ کوفہ کے رہنے والے تھے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کی زندگی علم، زہد اور تقوی سے بھرپور تھی۔ ابتدائی زندگی اور علم کی طلب۔ حماد بن سلیمان نے بچپن ہی سے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ آپ کا دل علم کے نور سے ایسا منور ہوا کہ دنیاوی لذتیں اور کھیل کود کی خواہشات سب ختم ہو گئیں۔ نوجوانی میں ہی آپ نے حدیث و فقہ کے بڑے بڑے ائمہ کی صحبت اختیار کی۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے حلقہ درس میں بیٹھنا آپ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہوا۔ امام ابو حنیفہ اپنے شاگردوں میں جنہوں نے زیادہ عزت دیتے تھے ان میں حضرت حماد نمایاں تھے۔ آپ نہ صرف ذہین تھے بلکہ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار بھی تھے۔ اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ نے اکثر اوقات آپ کو اپنے بعد علم کے ورثاء میں شمار فرمایا۔ عبادت اور تقوی۔ حضرت حماد بن سلیمان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو راتوں کو قیام کرتے اور دن کو روزے رکھتے تھے۔ آپ کی بیوی نے ایک مرتبہ فرمایا، میں نے حماد کو کبھی بستر پر آرام سے سوتے نہیں دیکھا۔ رات کو اکثر حصہ وہ قیام میں گزارتے اور دن میں اکثر روزہ رکھتے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کبھی رات کو نیند کا غلبہ ہو جاتا تو اپنے آپ کو جگانے کے لیے ٹھنڈا پانی اپنے اوپر ڈال لیتے تاکہ نیند ٹوٹ جائے اور عبادت جاری رکھ سکیں۔ اللہ کا خوف اور رونا۔ حضرت حماد کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف تھا کہ آپ کی آنکھوں سے اکثر آنسو بہتے رہتے۔ ایک بار کسی نے پوچھا، اے ابو اسماعیل، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، کیا خبر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے، میں تو اپنی نجات کے بارے میں مطمئن نہیں ہوں۔ یہ عاجزی اور خشیت ان کے کردار کا سب سے بڑا حسن تھا۔ طلباء کے ساتھ تعلق۔ حضرت حماد کے حلقہ درس میں بھی بے شمار طلباء بیٹھتے تھے۔ آپ نہ صرف علم دیتے بلکہ طلباء کی تربیت بھی کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے سوال کیا تو حماد نے نہایت شفقت سے جواب دیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا، بیٹے، علم کا مقصد صرف سوال و جواب نہیں ہے۔ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ یہ نصیحت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سخاوت اور زہد۔ حضرت حماد دنیا سے بے رغبت تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ آپ کا کہنا تھا، دنیا تو فانی ہے، اصل سرمایہ وہ ہے جو آخرت کے لیے آگے بھیجا جائے۔ ایک بار کسی نے آپ کو ایک قیمتی کپڑا تحفے میں دیا۔ آپ نے وہ کپڑا غریبوں میں تقسیم کر دیا اور فرمایا، میرے جسم پر پرانا کپڑا بھی ہو تو کافی ہے، لیکن میرے بھائی بھوکے نہ رہیں۔
وفات حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات دوسری صدی ہجری کے وقت میں ہوئی۔ آپ نے پوری زندگی اللہ کی اطاعت، عبادت اور علم کی خدمت میں گزاری۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ کی زبان پر یہی کلمات تھے: اللہم اختم لی بخیر، اے اللہ میرا خاتمہ بھلائی پر فرما۔ آپ کی وفات کے بعد شاگرد اور اہل کوفہ کئی دن تک غمگین رہے۔ ہر زبان پر یہ الفاظ تھے کہ آج کوفہ نے اپنے سب سے بڑے عالم اور ولی کو کھو دیا ہے۔ سبق: حضرت حماد بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ عمل میں جھلکتا ہے۔ عبادت اور تقوی کے بغیر علم بے روح۔ اللہ کا خوف اور عاجزی ہی بندے کو اللہ کا مقرب بناتی ہے۔ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے، لہذا دنیا کو اپنی منزل نہ بنائیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔